ٹھیک ہے رسول بخش شہید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم جو اتنے پر اعتماد اور پر امید دکھائی دے رہے ہیں کہ واقعی معاشی بحالی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں ہم؟ ابھی نہیں، ابھی کچھ وقت لگے گا، کوشش جاری ہے، لیکن ان کوششوں میں جو کرنے کی باتیں ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو معاشی اصلاحات لانے کی ضرورت ہے، اور بڑی بولڈ قسم کی معاشی اصلاحات، کہ آپ کی ٹیکس بیس بڑھنی چاہیے۔ یہ سب آپ کو کہہ رہے ہیں، ابھی تک کیا ہوا ہے؟ دوسری بات ہے کہ آپ نے جو پاور سیکٹر ہے اور جس کے بحران کے ذمہ دار دو بڑے سیاسی خاندان ہیں، انہوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اس میں ہم جو جکڑے ہوئے ہیں، وہ جب تک اس سے آپ نے نکلنے کے صنعتوں کے لیے بجلی کیسے آپ سستی کر سکیں گے؟ اور عوام تو اب سولر پینل کی طرف جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت کے لیے تو ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا کہ آپ نے جو معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ کیپیسٹی کے اوپر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، بجلی آپ خرید کریں یا نہ کریں، تو وہ بجلی کہاں جائے گی؟ آپ کو تو پیسے دینے پڑیں گے۔ اس پہ بھی اب نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کا اطلاق کیا جا رہا ہے نا، وہ ختم کرنے کی بات کر رہی ہے حکومت۔ جی ختم کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر بجلی تو ان کے پاس وافر ہوگی، وہ جس کی پیمنٹ کریں گے۔ تو دوسری جو بات میں کر رہا ہوں وہ پبلک سیکٹر کو ٹھیک کرنے کی، یہ جو پاور سیکٹر ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات جو ہے آپ کے عدالتیں اور قانون ہے اور آپ کی بیوروکریسی ہے، یہ چیزیں انویسٹمنٹ کے لیے ایک دوستانہ ماحول پیدا کرتی ہیں۔ وہ ماحول پیدا کرتی ہیں تو آپ نے پھر سفارتکاری اور سیاست استعمال نہیں کرنی، اور اس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آئیں جناب خدا کے لیے آپ آ جائیں، آپ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں۔ وہ انویسٹر خود چل کے آتا ہے، اور آپ اس کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ پاکستان جب یہ اداروں کو جو سرکاری تحویل میں چل رہے ہیں ان کی جو خسارے ہیں ان کو کم کرے اور ختم کرے اور ان کو پرائیویٹائز کرے وہ۔ اور ایک مطالبہ جو آزاد کشمیر سے چلا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے کہ ہم پنجاب میں بھی کریں، سارے صوبوں میں ہو، کہ جو نوکرشاہی اور ہمارے سیاسی حکمران ہیں، جو ان کا طرز زندگی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ، اس کو بند کرنا چاہیے۔ کہ اخراجات کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا دیا، ہم نے کمیٹی بنا دی۔ بھئی آپ کل فیصلہ کریں کہ آپ کے پاس گاڑیاں کتنا ہوں گی، اور جب آپ نوکرشاہی کو پاکستان میں صرف یہ سہولتیں ملتی ہیں کہ گھر بھی ہے، نوکر بھی ہیں، ریٹائر ہو گئے ہیں، نوکر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، پیٹرول بھی ہے، سب کو مل رہا ہے۔ یہ امریکہ میں ملتا ہے، برطانیہ میں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا گنا آپ سے زیادہ بڑی طاقتیں ہیں، معیشتیں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ جب تک کہ آپ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، آپ جب تک کہ ثابت نہیں کریں گے دنیا کو اور پاکستان کو کہ ہم سرمایہ داری کے لیے محفوظ ہیں، دوستانہ ماحول ہے، اور یہاں پہ بجلی مہنگی نہیں ہوگی، کم قیمت پہ ہوگی، تاکہ ان کی صنعتیں چل سکیں اور مسابقت میں مقامی ٹھیک ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ملک کو سرمایہ داروں کے لیے جنت بنانا ہوگا، اور اس کے لیے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ خالصتاً حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صافی صاحب، کیا صرف اسلام آباد کی فضاؤں میں یہ اطمینان پایا جا رہا ہے کہ ہماری معاشی پالیسیز درست سمت میں ہیں اور اس کے ثمرات بہت جلد آنا بھی شروع ہو چکے ہیں اور عوام تک بھی پہنچیں گے؟ مریم، ویسے اسلام آباد کی فضا میں تو یہ اطمینان مکمل طور پر نہیں ہے، لیکن مثبت اشارے ضرور ملے ہیں کچھ مدت سے، اور سٹاک مارکیٹ کا ذکر سلمان غنی صاحب نے کیا اور اس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے دیا۔ سٹاک مارکیٹ بلا شبہ معیشت کا پیمانہ کامل پیمانہ نہیں ہے، لیکن اس سے ہمیں اشاریوں کا اندازہ ضرور ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عالمی سطح پہ پاکستان کی کرنسی کے حوالے سے بھی گزشتہ 3 مہینوں کے حوالے سے اس کی پرفارمنس بھی اچھی تصور کی جا رہی ہے۔ دوسرا، سعودی وفود کا تبادلہ سعودی عرب کی جانب سے گوچہ ابھی تک عملی طور پر کچھ نہیں ہوا، اور محمد بن سلمان کا پاکستان میں آنے کا انتظار ہے۔ اس سے پہلے شاید وزیر اعظم صاحب UAE کا بھی دورہ کرے، اور ابھی سلمان غنی صاحب جو وزیر اعظم صاحب سے مل کے آ رہے
رہے کنفرم کر رہے ہیں کہ 4 سے 7 جون کو وزیر اعظم صاحب سی پیک کے دوسرے فیز کے باقاعدہ آغاز کے حوالے سے چین کا اہم دورہ کریں گے، اور مجھے ظاہر طور پہ پتہ ہے، اس بات کا علم ہے کہ چین میں وزیر اعظم صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور چین پاکستان کے ساتھ مزید اپنے تعاون کو بڑھانے پہ راضی ہے۔ تو یہ تمام اندازے اور جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے سال 1.5 سال پہلے جو پاکستان کی معیشت جس وینٹیلیٹر پہ تھی، اس کم از کم وینٹیلیٹر ابھی ہٹا دیا گیا ہے، اور اپنی جو طبعی سانسوں پہ اب ہماری معیشت کو ڈالا گیا ہے، اس سے ظاہر ہے مریض کو جب وینٹیلیٹر سے ہٹایا جاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، عوام بدستور تکلیف میں ہے، مہنگائی کی لہر قائم ہے، اور روٹی بھی 15 روپے کی ہر جگہ نہیں مل رہی، اور نان بھی 25 روپے کا ہر جگہ دستیاب نہیں ہے۔ لیکن یہ ورلڈ بینک اور عالمی اداروں کا جو ایک رپورٹ ہے، اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال 17% تک پاکستان میں اشیاء ضروری کی قیمتوں میں کمی آ سکتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مثبت ہے۔ ہمارا میڈیا بھی اور جو ہمارا اہل دانش ہے وہ بھی مثبت چیزوں کو زیادہ پسند نہیں کرتا، اور ان کو جو ہم منفی چیزوں کو جس طریقے سے بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، اگر مثبت چیزوں کو بھی بڑھانے کا ہم ہنر سیکھے تو شاید اس قوم کا اس پہ فائدہ ہو۔ کچھ سب چیزیں ہرا ہرا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو پاکستان کو ہم نے کوئی یورپ بنا لیا ہے یا کوئی چین بنا لیا ہے، لیکن کم از کم یہ باتیں اب نہیں ہو رہی کہ ہماری معیشت دیوالیہ ہو رہی ہے، خدا نخواستہ پاکستان کی آپ معیشت کچھ عرصہ پہلے تک جو گہری مایوسی پائی جاتی تھی معاشی حوالے سے، اب مایوسی کے وہ بادل چھٹتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔